ہم خبر آپ کو دیں گے، بھارت سے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے والے ایک اور سکھ رہنما سکھ دول سنگھ کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا۔ 2017 میں بھارت سے کینیڈا منتقل ہونے والے سکھ دول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ سکھ دول سنگھ نے 2017 میں خالصہ تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سکھ دول سنگھ بھارت کو مطلوب خالصہ رہنماؤں کی فہرست میں شامل تھا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے کینیڈا میں ایک اور علیحدگی پسند سکھ رہنما کا قتل کر دیا گیا۔ سکھ دول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپگ میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ شاہد صاحب یہ کہیے گا، پہلے ہردیپ سنگھ، اس کے بعد اب سکھ دول سنگھ کا قتل، کیا بھارت سکھ دشمنی پر اتر آیا ہے؟ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کم نہ ہوئی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر تنقید سے بھارت بھوکھلا گیا۔ بھارتی حکومت نے حالیہ تنازعات کے پیش نظر کینیڈین باشندوں کے لیے ویزا سروسز معطل کر دی۔ اور ابھی ان کی جو ٹیررزم ہے، جو ریلیجس ایکسٹریمزم، ہندوتوا بریگیڈ ہے، پوری دنیا میں یہ ٹیررزم کی آگ چل پڑی ہے۔ اور ابھی انہوں نے جس طرح سکھوں کو مرڈر کیا ہے، ایک سکھ لیڈر کو کینیڈا کے اندر، تو یہ پوری دنیا میں یہ پورے نیکسس ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیم بیکاز اٹ از کنیکٹنگ، یو ہیو ٹو جوائن دا ڈاٹس۔ سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ملک جو اقوام متحدہ کا ممبر بھی ہے اور اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتا ہے، وہ مکمل طور پر ریاستی دہشت گردی پر آ گیا ہے کہ ایک دوسرے ملک کی سرزمین پر اس کے باشندوں کا اس نے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کینیڈا جو ہے یہ G7 کا ممبر ہے، یہ نیٹو کا ممبر ہے، اور ان کا ایک گروپ بھی ہے 5 آئیز کہتے ہیں ایشلون، جو US، UK، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا یہ انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے ہیں۔ اس میں یہ انہوں نے جو قتل کیا ہے، جس کا الزام خود پرائم منسٹر کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے لگایا ہے اور ان کے وزیر خارجہ نے، اور براہ راست انہوں نے مودی کو بھی کنفرنٹ کیا، تو یہ ایک انسانیت کے خلاف جرم نہیں، صرف یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور کل میں پڑھا تھا، یہ اکانومسٹ ایڈیٹوریل آ گیا ہے کہ اس کے نتائج ہوں گے ہندوستان کے، اور مغربی ممالک بہت رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے رہے ہیں نرم قسم کا، تو ان کو سختی کرنے پڑے گی۔ اور را کا جو اسٹیشن چیف تھا کینیڈا میں، اس کو بھی انہوں نے نکال دیا ہے کینیڈا کی حکومت نے۔ تو یہ جو سکھ دشمنی بھی کہہ لیں، اور یہ ہندوتوا کی آثار بھی ہے، ریاستی دہشت گردی بھی ہے، اور ایک فیشزم بھی ہے مودی سرکار کا، اور سب سے بڑی بات ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں بھی پش کرنا چاہیے، کل پرائم منسٹر نے تقریر کرنی ہے UN میں کہ ہندوستان کے خلاف تو پابندیاں لگنی چاہیے، اور جس قسم کا انہوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی جرم ہے، اور یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے تحت اور بین الاقوامی قوانین کے تحت۔ بالکل مشاہد صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے، یہ اب دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ مشاہد صاحب، کیا کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، بھارت کے خلاف؟ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ جو مغربی ممالک جو بہت اپیسمنٹ کر رہے تھے بھارت کی، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہندوستان ایک جمہوریت ہے، ہندوستان یہ کر رہا ہے، ہمارا حلیف ہے، اس کو ہم اور قربت کریں گے، خاص طور پہ امریکہ، ان کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے کہ اصل جو چہرہ ہے یہ ایک RSS کی حکومت کا، وہ نہ صرف ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور جو باقی اقلیتی ہیں، اور اب سکھوں کا ٹارگٹ کیا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی بھی اپنے سرحدوں سے پار بھی وہ ایک ریاستی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں، اسٹیٹ ٹیررزم، جو ایک بہت بڑا ایک جرم ہے۔ اور اگر میں بتا دوں آپ کو کہ دورے معیار کتنے ہیں مغرب کے، اگر یہ کام کسی روس یا چین نے کیا ہوتا تو ان کے خلاف تو ابھی تک انہوں نے اعلان جنگ کر دینا تھا میرے خیال میں۔ لیکن ہمیں ایک موقع ملا ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہندوستان اصلیت کیا ہے ان کی، اور اس کے حوالے سے پاکستان کو بھی اور باقی جو معذب برادری ہے، بین الاقوامی برادری، ان کو اس ایشو کو انٹرنیشنلی لیول پر ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور نہ صرف پابندیاں بلکہ بہت شکریہ آپ کا۔ نہ صرف ہم لوگوں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے ایک کنڈیمنیشن کرنی ہے یا سوسائٹی کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل ایک اویئرنیس کیمپین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، اسپیشلی ہمارے سلیبس میں ایک اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی، کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کریں۔ اور ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا جب 23 چرچز کو جلایا گیا، تو اس سے پہلے مانی پور کا وائلنس چل رہا تھا انڈیا کے اندر، اور بہت سے شواہد جو ملے ہیں اس میں یہی ملا ہے کہ اس کے اندر راک کی انوالومنٹ ہے۔ جو یہ چرچز کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے جو کہ
انڈیا کے اندر G20 کا سمٹ ہو رہا تھا تو انڈیا کو ہر جگہ سے جو ہے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے منی پور کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا کریں، چرچز جلا رہے ہیں، فورسڈ کنورژن کا پورا میننگ ہی ہیومینٹی کی سروس ہے، کیونکہ کشمیری قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس صدی کی تاریخ میں، مطلب کہ صدی کا ہٹلر آپ کہہ دیں کہ جو اس وقت کا مودی ہے جو ظلم کر رہا ہے، اور میرے اپنے شوہر ایک ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، کشمیری قوم جو ہے اپنی مسجدوں کے باہر تالے لگ جاتے ہیں وہاں پہ، یو آر بینگ ٹارگیٹڈ بیکاز یو آر اے مسلم اور یو آر اے کرسچن۔ کینیڈا سے ایک اور افسوسناک خبر ہے۔ کینیڈا میں آزاد خالصان تحریک کے ایک اور سکھ رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بھارت سے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے والے سکھ رہنما سکھ دول سنگھ، جنہیں سکھا دونیکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اور جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق سکھ دول سنگھ کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا، جو خالصان تحریک کے حامی تھے۔ سکھ دول سنگھ 2017 سے کینیڈا میں مقیم تھے، اور یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کینیڈا میں ایک سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر بھارت اور کینیڈا کے درمیان ایک سفارتی کشیدگی اور جنگ جاری ہے۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کی بدنام زبانہ خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد ملے ہیں۔ اور اس بیان کے فوری بعد کینیڈا نے بھارتی ایجنسی را کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا تھا۔ بھارت نے کینیڈا کا الزام مسترد کرتے ہوئے جوابی کارروائی میں سینئر کینیڈین سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی تھی، جس کو کینیڈا نے مسترد کر دیا ہے۔ ادھر گزشتہ روز کینیڈا میں سکھ اور مسلم رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان کی برادریوں کے خلاف ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ خالصتان کی موومنٹ سے جن کا تعلق ہے، جو کہ جن کا موقف یہ ہے کہ مشرقی پنجاب جو ہندوستان کی ایک ریاست ہے، وہاں پر خالصتان کے نام سے ایک علیحدہ سکھ ریاست ہونی چاہیے، آزاد ملک ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ابھی یہ لوگ کینیڈا میں سیٹل ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں سیٹل ہیں، بیکاز یہاں پر اور بہت بڑی تعداد سکھوں کی رہتی ہے۔ تو ہندوستان اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ یہ تھمنے کو سلسلہ نہیں آ رہا یا رک کیوں نہیں رہا، تو ظاہر ہے اس سے پہلے ہندوستان اس طرح کی کارروائیاں اور اس طرح کی حرکات کا عادی ہو چکا ہے، لیکن وہ زیادہ تر ہوتی ہیں خطے کے اندر، پاکستان میں اسپیشلی، یا کچھ واقعات اور نیبرنگ کنٹریز میں۔ ابھی جا کے یہ کینیڈا میں ایک دوسرا بڑا واقعہ ہو گیا، اور کینیڈا کی گورنمنٹ آلریڈی اس کے اوپر بڑا سخت غصے کا اظہار بھی کر چکی ہے، اور یہ معاملہ بھی بین الاقوامی فورم تک جا رہا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس پہ اور ڈپلومیٹک لیول پہ ڈیولپمنٹس دیکھیں گے، اور ہندوستان کو اس کے اوپر ابھی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور یہ ہزیمت آگے بڑھ کے اس کے لیے بہت ساری مشکلات کا باعث بن سکتی ہے ڈپلومیٹکلی، بیکاز کینیڈا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک پورا میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ کینیڈا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کینیڈا بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور اس کے ملک کے اندر جا کے وہاں کے شہریوں کو اس طرح سے قتل کرنا اور پھر ثبوت کا بھی مل جانا، تو یہ تو ڈائریکٹ انٹروینشن ہے، مداخلت ہے کسی کے ملک کے ایک آزاد ریاست کے معاملات میں، اور وہ بھی قتل جیسی حرکت کر کے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ابھی واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان کی یہ گورنمنٹ جو ہے فیشسٹ گورنمنٹ ہے، اور یہ بھی ان کی سیکرٹ ایجنسی بھی موساد کی طرح اور کچھ KGB کی طرح پرانے ماڈل کے اوپر، اسپیشلی موساد کی طرح دوسرے ممالک میں جا کے وہ شخصیات یا وہ لوگ جو کہ ان کی حکومت کے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتے، ان کو اس طریقے سے قتل کر دینا، اس کی کوئی انٹرنیشنل لا یا دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور پر جب کہ وہ آپ کا شہری بھی نہیں ہے اور آپ اس کو دوسرے ملک میں جا کے مار رہے ہیں۔ اور جب کبھی بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں بڑے ممالک میں، تو اس کے اوپر بہت سیریس قسم کا ریبٹل بھی آتا ہے، اور اس کو جو کانسیکوینسز ہوتی ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔